أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين يا أيها النبي اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسبک اللہ کافی ہے آپ کو اللہ ومن اتبعک اور ان کو جنہوں نے آپ کی پیروی کی من المؤمنین ایمان والوں میں سے۔ یا ایھا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرض المؤمنین علی القتال ابھاریے ترغیب دیجئے ایمان والوں کو علی القتال جہاد پر ان یکم منکم اگر ہوں تم میں سے 20 صابرون ثابت قدم رہنے والے صبر کرنے والے یغلبوا 200 تو یہ غالب آ جائیں گے 200 پہ۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 اور اگر ہوں تم میں سے 100 آدمی یغلبوا تو یہ غالب آ جائیں گے 1000 پر من الذین کفروا ان میں سے جو کافر ہیں بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ اس سبب کہ بے شک وہ کافر ایسے لوگ ہیں لا يفقهون جو نہیں سمجھتے۔ الآن اب خفف اللہ عنکم اللہ نے تخفیف کر دی تم سے وعلم اور جان لیا ان فیکم ضعفا کہ بے شک تم میں کمزوری آ گئی۔ فَإِن مِّنكُم 100 پھر اگر ہوں تم میں سے 100 صابرۃ صبر کرنے والے یغلبوا 200 تو غالب آئیں گے 200 پہ۔ وَإِن مِّنكُم اور اگر ہوں تم میں سے 1000 یغلبوا 2000 تو یہ غالب آ جائیں گے 2000 پہ بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے۔ واللہ مع الصابرین اور اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ غزوہ بدر کا مضمون چل رہا ہے۔ تو گزشتہ آیت مبارکہ میں صلح کے بارے میں فرمایا کہ جب کافر تم سے صلح کرنا چاہیں اور وہ پیغام صلح کا تمہاری طرف بھیجیں تو پھر تمہیں اسے ٹھکرانا نہیں چاہیے، اس کو قبول کر لینا چاہیے، اور اس میں جو بھی بدنیتی ان کی ہو سو اس کا وبال انہی پہ پڑے گا۔ تمہیں اس خدشے سے صلح سے ہاتھ نہیں کھینچنے چاہیے۔ یا ایھا النبی اسی کے ضمن میں اللہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسبک اللہ ان کی چالاکیوں سازشوں سے خائف ہونے کی ضرورت نہیں، کافی ہے آپ کو اللہ کی ذات۔ وَمَنِ اتَّبَعَكَ اور ان کو بھی اللہ کافی ہے جنہوں نے آپ کی پیروی کی من المؤمنین ایمان والوں میں سے۔ وَمَنِ اتَّبَعَكَ اس کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے نبی کافی ہے آپ کو اللہ، ومن اور وہ لوگ بھی آپ کو کافی ہیں اتبعک من المؤمنین
جنہوں نے آپ کی پیروی کی ایمان والوں میں سے، یعنی ان کے ذریعے سے بھی اللہ آپ کو طاقت دیں گے اور آپ کا دست و بازو ان کو اللہ بنائیں گے۔ اس کی تفسیر میں حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ اور دوسرے مفسرین فرماتے ہیں یہ جب نازل ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب 40ویں نمبر پہ مسلمان ہوئے، آپ سے پہلے 33 مرد اور 6 عورتیں مسلمان ہوئی تھیں، تو 40ویں نمبر پہ جب آپ ایمان والے ہوئے تو کافروں کو اس سے بڑا دھچکا لگا، اور کافروں نے یہ کہا کہ آج ہماری آدھی طاقت ہم سے چھن کے اسلام کے حق میں چلی گئی۔ اور اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو کافی ہے، وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والے بھی آپ کو کافی ہیں، یعنی عمر کے آنے سے اللہ نے آپ کی طاقت کو بڑھا دیا ہے۔ اور بہت سے مفسرین فرماتے ہیں یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس آیت مبارکہ کا نزول ہوا۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرض المؤمنین، ابھاریے، جذبات دلائیے، برانگیختہ کریں، ترغیب دیں ایمان والوں کو علی القتال، کفار کے خلاف لڑنے پر، جہاد پر۔ ایمان والوں کے جذبات بنائیں کہ یہ کافروں کے مقابلے میں میدان میں اتریں جب میدان میں اترنے کا موقع ہو، اور کافر اسلام کو للکارے، پھر مسلمانوں کو گھروں میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اِن یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، یہ بدر کے اہل ایمان کے بارے میں اللہ نے نازل فرمائی کہ اگر تم 20 لوگ ہو، صابرون جو صابر ہو، صبر کا معنی ہوتا ہے کہ مصیبت کے حال میں، مشکل کے حال میں، کسی خاص حال میں انسان کا ثابت قدم رہنا، جم جانا اور ثواب کی امید رکھنا، اس کیفیت کو صبر کہا جاتا ہے کہ اگر تم میدان میں ڈٹ جاؤ دشمن کے مقابلے میں اور اپنے رب سے اس عمل پہ ثواب کی امید لگا کے کھڑے ہو جاؤ، تم 20 ہوگے تو یغلبوا 200، غالب آ جاؤ گے 200 کے اوپر۔ یعنی 1 اور 10 کا تناسب اللہ نے بتلایا کہ مسلمان 1 ہو اور کافر 10 ہوں تو پھر بھی یہ مسلمان ان کافروں پہ بھاری ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ صابرون، اس میں صبر کی صفت ہو۔ تو جب مسلمان 1 اور کافر 10 تو مسلمان کو میدان چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو ان کے مقابلے میں لڑنا ہے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ، اور اگر ہوں تم میں 100، یغلبوا، جو غالب آ جائیں گے، 1000 پر، من الذین کفروا، ان پر جو کہ کافر ہیں، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو زندگی اور موت کی حقیقت کو نہیں سمجھتے، انہیں یہ شعور ہی نہیں ہے کہ مرنا یہ کوئی مرنا نہیں ہوتا، بلکہ اگر اللہ کے لیے مرنا ہو تو یہ زندگی سے بھی اعلیٰ مرنا ہوتا ہے۔ وہ اس حقیقت سے واقف نہیں ہے کہ اس مرنے پہ، دین کی راہ پہ، جان دینے پہ آخرت میں اللہ سے کیا صلہ ملنا ہے، اس کا شعور نہیں۔ اس لیے تم ان کے مقابلے میں اتنے بھاری ہو کہ وہ 10 ہوں اور تم 1 ہو، تو یہ مقابلہ ہے۔ الآن خفف اللہ عنکم، یہ اس کے بعد اس آیت کا نزول ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے جب یہ کیفیت دیکھی اہل ایمان کی کہ ان کی طبیعتوں پہ یہ بہت بھاری گزر رہا ہے کہ 1 مسلمان مقابلے کے 10 کافر ہوں تو مسلمان میدان نہیں چھوڑ سکتا، اس کو لڑنا ہے، تو یہ بات بڑی مشکل تھی اور بہت طبیعتوں پہ بھاری تھی۔ یا اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ شروع میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی، جس کی وجہ سے ان کے جذبات بھی کفر کے مقابلے میں بہت غالب تھے،
اور جیسے جیسے تعداد اہل ایمان کی بڑھتی گئی تو اس درجے کے جذبات میں بھی کمی رہی، جس کی وجہ سے اللہ نے بعد میں اس میں تخفیف کر دی، اور بعد میں تناسب کیا بنایا؟ ایک مسلمان اور مقابلے میں 2 کافر، تو یہ ان کی طاقت کا تناسب ہے۔ ایک مسلمان اور 2 کافر ہوں تو مسلمان میدان نہیں چھوڑے گا، اس کو لڑنا ہوگا، اگر میدان چھوڑے گا تو یہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے گا۔ پہلے 1 اور 10 کا تناسب تھا، بعد میں اللہ نے کمی کر کے 1 اور 2 کا تناسب قائم کر دیا۔ اس لیے اب فرمایا الآن، اب خفف اللہ عنکم، اللہ نے تخفیف کر دی تم سے، وعلم، اور جانا، ان فیکم ضعفا، کہ بے شک تم میں کمزوری، فَإِنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ، پھر اب اگر ہوں تم میں سے 100 صابرۃ، صبر کرنے والے، میدان میں ڈٹ جانے والے، یغلبوا مئتین، تو یہ غالب آ جائیں گے 200 پہ، وَإِنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ، اور اگر ہوں تم میں سے 1000، یغلبوا ألفین، تو یہ غالب آ جائیں گے 2000 پہ، 1 اور 2 کا تناسب، لیکن یہ ہوگا بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، یہ اللہ کی طاقت سے اللہ تمہیں یہ فتح دیں گے۔ 1 اور 2 کے تناسب میں بھی صرف تمہاری طاقت کا انداز نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی طاقت سے ایسے ہوگا۔ اور ایسا ہی رہا پھر تاریخ اسلام میں، جب مسلمان ثابت قدمی کے ساتھ اللہ سے اس عمل پہ ثواب کی امید کے ساتھ میدان میں اترے تو طاقت کا تو یہ کوئی تناسب ہی نہیں تھا۔ مسلمانوں کی اگر فوج کی تعداد 3000 ہے اور مقابلے میں 3 لاکھ ہے تو یہ 3000 3 لاکھ پہ بھاری گزرتے رہے۔ جنگ موتا میں ایسا ہی ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کا جو لشکر تیار کر کے بھیجا، 3000 فوج بھیجی، آپ کی معلومات میں تھا کہ 6-7 ہزار کافر مقابلے میں ہیں، اس لیے 6-7 ہزار کے لیے آپ نے اسی تناسب سے 3000 کا لشکر بھیجا، لیکن اس کے بعد کافروں نے آپس میں مل ملا کے بہت بڑی فوج، کم و بیش 2 لاکھ کی فوج میدان میں اتار دی۔ مسلمان 3000 اور مقابلے میں 2 لاکھ، لیکن ثابت قدم رہے تو اللہ نے 3000 کو 2 لاکھ پہ فتح دے دی۔ اور اسی طرح قادسیہ کے میدان میں مسلمان تھوڑی تعداد میں 60 کی تعداد میں اور مقابلے میں 60,000 کی تعداد میں، لیکن صابر ہیں، ثابت قدم ہیں، اللہ نے فتح دے دی۔ اور یہ تو زمانے کی باتیں ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہم کے ایمان بڑے قوی اور طاقت تھے، ایک بھی صحابی ہوتا وہ مقابلے میں ہزاروں کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا۔ حدیقۃ الموت ایک مارکہ تھا تاریخ اسلام میں، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، بڑے معروف صحابی ہیں، اکیلے میدان میں اترے اور مقابلے کے اندر 40,000 فوج تھی، تو اکیلے نے 40,000 کا مقابلہ کیا۔ انسان کی عقل نہیں مانتی، لیکن تاریخ میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ اور ہمارے قریب کے زمانے میں یہ 65 کی جنگ میں ہمارے ادھر سیالکوٹ چمنڈا کے بارڈر پر، تو ہماری فوج کتنی تھی اس بارڈر پہ؟ 100 سپاہی تھے، فوجی تھے، اور ساتھ میں جو اسلحہ سامان کی طاقت تھی وہ صرف 3 ٹینک تھے، اور مقابلے میں دشمن وہ ہزاروں کی تعداد میں اور 20 ٹینک اس کے پاس تھے، لیکن ان کے اندر کیا تھا؟ ایمان، صبر اور اللہ کی ذات سے اس عمل پہ ثواب کی امید، شوق شہادت، اس نے اتنی طاقت بخشی کہ 3 ٹینکوں کے ساتھ یہ 100 ہزاروں پہ بھاری گزرے، اور تاریخ کا ایک مثالی مارکہ اس محاذ پہ، اس بارڈر پہ لڑا گیا۔ اور بعض مورخین نے لکھا ہے دنیا کے اندر تاریخ میں 2 جنگیں ٹینکوں کی بڑی عظیم جنگیں ہوئی ہیں، ایک ہٹلر کے زمانے کی اور ایک 65 کے چمنڈا کے بارڈر کی یہ جنگ تھی، ٹینکوں کی لڑائی تھی، اور اس میں یہ قریب کے زمانے کی بات ہے۔ اہل ایمان میں جب ایمانی طاقت تھی تو اللہ نے اپنی مدد کا مظاہرہ کیا، اس لیے اللہ نے فرمایا واللہ مع الصابرین،
اللہ کی مدد ہمیشہ صابرین کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ تو جنگ کے احوال پہ ہے، لیکن اللہ کا عام ضابطہ ہے ان اللہ مع الصابرین۔ تم زندگی کے کسی بھی موقع اور حال پہ صبر کا دامن تھامے رکھو تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی۔